قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، بے شک وہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے اس کتاب توریت میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ چنانچہ جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے اپنے کچھ ایسے سخت جنگجو بندے بھیج دیے جو تمہاری آبادیوں کے اندر گھس گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اور پھر ہم نے گردش زمانہ کو تمہارے حق میں دشمن کے خلاف کر دیا، تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں کثیر التعداد بنا دیا۔ دیکھو اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ بس جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور بندوں کو مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح جبرن داخل ہو جائیں جس طرح پہلی بار حملہ آور داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر وہ قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر فساد و سرکشی کی طرف لوٹے تو پھر ہم بھی اسی طرح لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ یقیناً یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جس طرح اچھائی کی دعا کرتا ہے، دراصل انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے، سو ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل و کرم رزق تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور ہر طرح کا حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر ضروری چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب نوشتہ نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ ہم حکم دیں گے کہ اپنا نامہ عمل پڑھ، آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ جو راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اتمام حجت کی خاطر کوئی رسول بھیج نہیں دیتے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو انبیاء کے ذریعے سے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تب اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے اور دیکھنے کی حیثیت سے کافی ہے۔ جو کوئی دنیا کا خواہش مند ہو تو ہم جسے جتنا دینا چاہتے ہیں اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دوزخ قرار دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور راندہ ہوا داخل ہوگا اور اسے تاپے گا۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرے جیسی کہ کرنی چاہیے، درا حال ہے کہ وہ مومن بھی ہو، تو یہ وہ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی۔ ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا و بخشش سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔
دیکھو ہم نے یہاں کس طرح بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی الہ معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے مہر و مہربانی کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور کہو اے پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا اور میری پرورش کی۔ تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح اور نیک کردار ہوئے تو وہ توبہ و انابہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور دیکھو قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، اور مسکین و مسافر کو بھی، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں ان لوگوں سے پہلو تہی کرنی پڑے اس انتظار میں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت کشائش آئے جس کے تم امیدوار ہو، تو ان سے نرم انداز میں بات کرو، اور دیکھو نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تمہارا پروردگار جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے بڑا باخبر ہے اور بڑا نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ اور زناکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دے دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے آسن طریقے کے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کے سن و سال جوانی تک پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے باس پرس کی جائے گی۔ اور جب ناپو تولو تو ناپ پوری رکھا کرو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے باس پرس کی جائے گی۔ اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، کیونکہ تم اس طرح چلنے سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں میں سے ہر بری بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ سب باتیں حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی گئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ خدا قرار نہ دو، ورنہ اس حال میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے کہ تم ملامت زدہ اور راندہ بارگاہ ہوگے۔ کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ اور بے شک ہم نے مطالب حقہ کو اس قرآن میں مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر اس تکرار نے ان کی نفرت میں اضافہ کیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے اور مقابلے تک نوبت پہنچ جاتی۔ وہ پاک ہے اور کہیں برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کے پہم انکار کی وجہ سے گویا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں اپنے واحد و یکتا پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ غور سے کیا سنتے ہیں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ ظالم سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ کیسی کیسی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی چیز جس کا دوبارہ پیدا ہونا تمہارے خیال میں بڑا مشکل ہو، بہرحال تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ یہ سن کر ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کر کے لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پس وہ اپنے سر جھکا کر کہیں گے کہ کب ایسا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ شاید بالکل قریب ہو، وہی دن کے جب خدا تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ لبیک کہو گے اور خیال کرو گے تم بہت تھوڑی مدت عالم برزخ میں رہے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ لوگوں سے ایسی بات کرے جو بہترین ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو ذرا انہیں پکار کر دیکھو، وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قرب پروردگار رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ بات کتاب نوشتہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور منکرین کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو ایک خاص اونٹنی دی جو کہ روشن نشانی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم اپنی نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا تھا اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ نیز اس نے کہا بھلا مجھے بتا تو صحیح، یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخر کیوں افضل ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند افراد کے سوا اس کی پوری اولاد کی بے کنی کر ڈالوں گا۔ ارشاد ہوا چل نکل جا، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کو پوری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلتا ہے اپنی پکار سے اسے ورغلا، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے چڑھائی کر، اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان تو دھوکے اور فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ کرتا ہی نہیں ہے۔
بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، اور کارسازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل مال تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جس کو پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تمہیں خیریت سے خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم روح گردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں زمین کے اندر دھسا دے، یا تم پر کوئی پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں پاؤ گے؟ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں پہنچائے اور پھر تم پر طوفانی ہوا چلا کر تمہیں ناشکرے پن کی پاداش میں غرق کر دے، پھر تم اس کی ہم سے باس پرس کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے؟ بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت و بزرگی دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، سواریاں دی، پاک و پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، اور انہیں اپنی مخلوقات پر جو بہت ہے فضیلت دی۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر دور کے تمام انسانوں کو ان کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، بس جس کسی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنا صحیفہ اعمال خوش پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور بڑا راہ گم کرتا ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر اس بات میں کوشاں تھے اور اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب سے پھیر دیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف کوئی بات گڑھ کر ہماری طرف منسوب کریں، اور اس صورت میں وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ ضرور ان کی طرف چھپ جاتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے اور مرنے پر بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی یار و مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات میں بھی کوشاں تھے کہ اس سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھیڑ دیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ یہی ہمارا دستور رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے پہلے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے، اس وقت شب و روز کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے پچھلے پہر میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، نماز تہجد پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اضافہ ہے۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور کہیے اے میرے پروردگار، مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل کر اور نکال بھی سچائی کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایسی قوت قرار دے جو مددگار ہو، اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو تھا ہی مٹنے والا۔ اور ہم تنزیل قرآن کے سلسلے میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عمل پیرا ہے، اب یہ تو تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے،
اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ سلب کر لیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں کوئی وکیل حمایتی بھی نہ پائیں جو اسے واپس دلا سکے، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی خاص رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں اس جیسا قرآن لے آئے تو جب بھی اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار عدل بدل کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں، مگر اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے۔ اور انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کر کے نہ دکھا دیں، مثلا ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کریں، یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، یا پھر خدا اور فرشتوں کو کھلم کھلا ہمارے سامنے لے آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص سونے کا ایک گھر ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھ جائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ایک لکھی لکھائی کتاب اتار کر نہ لے آئے جسے ہم خود پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار، میں پیغام پہنچانے والے انسان کے سوا کیا ہوں۔ جب کبھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں انسان کے بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان و آرام سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ اپنی توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اللہ کے سوا اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ پوچھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے حشر کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس امر میں ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا بخیل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جبکہ وہ موسیٰ ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میں تو تمہیں سحر زدہ یا ساحر خیال کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون تو دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کی ہیں، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک ہلاکت زدہ آدمی ہے۔ اس فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال باہر کرے، لیکن ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس واقعے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، بس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور سمیٹ لائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
اور ہم نے قرآن کو متفرق طور پر جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے موقع بموقع بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب اسے ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی اسے پکارو اس کے سارے نام اچھے ہیں، اور نہ ہی اپنی نماز زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو شریک بنایا ہے، اور نہ ہی درماندگی اور عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی کبریائی اور بڑائی کا بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنی چاہیے۔